یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ سورہ سبا کی آیت 31 سے تلاوت کا آغاز کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آئیے تلاوت قرآن کریم کے سعادت کے سفر میں آپ اور ہم شریک سفر ہوتے ہیں۔ تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور کافروں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئیں، اور کاش آپ ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو آپ ایک عبرت ناک منظر دیکھتے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی بات کا رد کر رہا ہوگا۔ پسماندہ لوگ متکبرین سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ اور متکبرین پسماندہ لوگوں سے کہیں گے کیا ہدایت کے آنے کے بعد ہم نے تم کو ہدایت کے قبول کرنے سے روکا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور پسماندہ لوگ متکبرین سے کہیں گے بلکہ یہ تمہاری دن رات کی سازش تھی جب تم ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا اور اس کے شریک قرار دینے کا حکم دیتے تھے، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت اور پریشانی کا اظہار کریں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے اور ان کو صرف ان کاموں کی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون۔
اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے امیر لوگوں نے یہی کہا تمہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين۔ اور انہوں نے کہا ہمارے مال اور ہماری اولاد بہت زیادہ ہے اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آپ کہیے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے دگنا اجر ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو پکڑ کر عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ آپ کہیے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدل مہیا کر دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے، ہمارا مالک تو ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے۔ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون۔ بس آج تم میں سے کوئی کسی کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور ہم ظالموں سے کہیں گے اب تم اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار کہتے ہیں یہ شخص تو تمہیں صرف اس چیز سے روکنا چاہتا ہے جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ قرآن صرف من گھڑت بہتان ہے. اور کفار کے پاس جب حق آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہا یہ محض کھلا ہوا جادو ہے. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. اور ہم نے ان کفار قریش کو آسمانی کتابیں نہیں دی تھیں جن کو یہ پڑھتے پڑھاتے تھے، اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تھا. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور جو نعمتیں ہم نے ان کو دی تھی یہ کفار مکہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. سو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا کیسا عذاب آیا تھا. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. آپ کہیے کہ میں تو صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تم دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر غور کرو. تمہارے اس پیغمبر کو جنون نہیں ہے، وہ تو صرف تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں. ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. آپ کہیے میں نے تم سے اگر کوئی معاوضہ طلب کیا ہے تو وہ تم ہی رکھو، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. آپ کہیے میرا رب حق بات نازل فرماتا ہے، وہ تمام غیوب کا بہت جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. آپ کہیے حق آ گیا ہے اور باطل نہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور نہ کسی چیز کو لوٹاتا ہے. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. آپ کہیے اگر میں بالفرض گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر صرف مجھ پر ہی ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وہی فرماتا ہے، بے شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. اور کاش آپ وہ وقت دیکھتے جب یہ کفار گھبرا رہے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی اور ان کو قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان
بعيد اور وہ اس وقت کہیں گے ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے اور اتنی دور کی جگہ سے ان کے لیے کیسے اس کا حصول ہو سکتا ہے؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وہ اس سے پہلے اس کا کفر کر چکے تھے اور بہت دور سے اٹکل پچو سے باتیں کرتے تھے۔ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان ایک حجاب ڈال دیا گیا ہے جیسے پہلے بھی ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ بھی بہت بڑے شک میں مبتلا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو بند کر دے تو اس کے بند کرنے کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون اے لوگو، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سو تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، سو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان تم کو اللہ کے متعلق دھوکے میں رکھے۔ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اس کو دشمن بنائے رکھو۔ وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والے ہو جائیں۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ تو کیا جس شخص کے لیے اس کے برے عمل کو خوشنما بنا دیا گیا سو اس نے اس عمل کو نیک سمجھا، کیا وہ ہدایت یافتہ کی طرح ہے؟ سو اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا آپ کا دل ان پر حسرت زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے سو وہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، سو زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو اس بادل سے زندہ کر دیتے ہیں، اسی قیاس پر مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور وہ نیک عمل کو بلند فرماتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی سازش کرتے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی سازش ناکام ہونے والی ہے۔ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور اللہ نے تم کو ابتداً مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور جو مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو وہ اس کے علم میں ہے، اور جس شخص کی بھی عمر بڑھائی جاتی ہے یا جس کی عمر کم کی جاتی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور دونوں سمندر برابر نہیں ہیں، یہ بہت میٹھا ہے، اس کو پینا خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا سخت کھاری ہے،
اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اسی کا ملک ہے، اور جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اے مشرکو، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکیں گے، اور اگر بالفرض سن لیں تو وہ تمہاری حاجت روائی نہ کر سکیں گے، بلکہ تمہارے خود ساختہ معبود قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور اے مخاطب تم کو اللہ خبیر کی طرح کوئی خبر نہ دے سکے گا۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت آپ کے اور ہمارے حصے میں لکھی کہ تلاوت قرآن کریم اور اس کا ترجمہ سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل رہی۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے چلتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب، تفسیر فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں 22ویں پارے کے 10ویں رکوع سے تلاوت کی گئی ہے، یعنی کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے آخر تک، اور اس کے ساتھ ہی پھر سورہ فاطر کا بھی آج کے اس پروگرام میں آغاز کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر آج کے اس تلاوت میں 5 رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، اور اگر ہم ان رکوعات کی جو آیات ہیں اور ان آیات میں جو مذکور مضامین ہیں اگر اس پر ہم نظر ڈالیں تو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے اعتقادات، نظریات، اعمال، اخلاق اور کئی شعبہ جات سے متعلق مسائل کو اور احکام کو بیان فرمایا ہے، اور ہماری اصلاح کا بھرپور سامان ان آیات میں ہمیں فراہم کیا گیا ہے۔ اگر ہم 10ویں رکوع پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی کئی بنیادی مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، جن میں خاص طور پر ابتدا یعنی جہاں سے ابتدا ہوئی اور نصف ثانی کا آج آغاز ہوا 22ویں پارے کے، تو ابتدا میں اللہ رب کریم نے کفار کی اس باہمی اختلاف کو بیان کیا کہ جو قیامت کے دن ان کے درمیان برپا ہوگا، اور تمام اہل محشر اس اختلاف کو دیکھیں گے، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ ان میں جو پسماندہ کفار تھے دنیا میں وہ اپنے سرداروں سے لڑیں گے، سردار اپنے ماتحت لوگوں پر الزام تراشیاں کریں گے، ماتحت لوگ انہیں مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اس طریقے سے یہ دونوں باہم گویا کہ دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے پر وہ الزام ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات یہاں پر جو غور طلب ہے وہ یہ کہ وہ تمام ماتحت افراد کے جنہوں نے اپنے ان سرداروں کی باتوں میں آ کر قرآن کا انکار کیا، اپنے سرداروں کی باتوں میں آ کر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، تو اس وقت پھر ان سب کو وہاں ندامت ہوگی۔ اور آیت نمبر 33 سورہ سبا کی جو آج تلاوت ہوئی اس میں باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا کہ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انہیں ضرور ندامت اپنے اندر محسوس ہوگی اور یہ شرمندگی کو باقاعدہ محسوس کریں گے۔ تو یہ اس لیے قرآن نے بتا دیا کہ جو اس وقت دنیا کی زندگی میں جرائم سے گزر رہا ہے، کفر و انکار کی روش پر اگر وہ گامزن ہے تو اسے اس ندامت کا وقت آنے سے پہلے
شرمندگی کا وقت آنے سے پہلے اسے آج احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آج یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری ایک جنازے میں شریک تھے۔ جب جنازے کے بعد تدفین کے مراحل مکمل ہو گئے، آپ قبر کے پاس کھڑے تھے اور ایک نوجوان بھی قبر کے پاس حاضر تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ نوجوان بتاؤ، اگر اس صاحب قبر کو دنیا میں واپس پلٹنے کا موقع مل جائے تو یہ کیا کرے گا، کیا معمولات ہوں گے اس کے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اگر اس کو یہ موقع مل جائے تو یہ تو اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کرے گا، بار بار اس سے دعائیں کرے گا اور اپنی مغفرت کا سامان کرے گا، عبادتیں کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا نوجوان وہ تو یہ نہیں کر سکا، لیکن تم ضرور کر لینا، کہ تمہیں تو اللہ نے آج یہ موقع عطا کیا کہ تم زمین کے اوپر یہ ساری باتیں سوچ رہے ہو۔ تو قرآن نے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ کہہ کر اس ندامت کو بیان کیا کہ جو اس وقت لوگوں کے دلوں میں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک ضابطے کے طور پر ایک اشارہ فرمایا کہ ہر بستی میں جب بھی ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے تو وہاں کے خوشحال طبقے نے ان رسولوں کا انکار کیا ہے، اور عام طور پر ظاہر ہے کہ جو خوشحال طبقہ ہے اس کو اپنے مال و دولت پر عموماً ناز ہوتا ہے، اپنی اولاد پر، اپنی قوت و طاقت اور اپنی تمام تر جو سورسز ہیں اس پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ انہیں یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ چنانچہ جب رسولوں نے انہیں کہا کہ ایمان لاؤ تو کہتے تھے نحنو اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس تو بہت دولت ہے جی، بہت مال و دولت ہے، اولادیں ہیں، سب کچھ ہے، ریل پیل ہے۔ لیکن وہیں دوسری جانب آخری پارے میں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کا جہاں ذکر آیا وہاں پر قرآن نے کہہ دیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اسے مال کام آیا نہ اولاد کام آئی اور وہ عذاب میں جھونک دیا گیا۔ تو اس لیے چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگی ہو، حق کی پیروی اور طبیعت میں تواضع اور انکساری اور حق کے آگے جھکنے کی کیفیت یہ ہمیشہ ضروری ہے۔ پھر 11ویں رکوع پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے کئی مضامین بیان فرمائے، اور ایک بنیادی بات جس پر یوں سمجھ لیں کہ 10ویں رکوع کا اختتام ہے، 11ویں میں اسی کی ایک حقیقت بیان کی کہ مال و دولت کام تو نہیں آنے والے، مگر یہی چیزیں اگر کام آئیں گی تو فرمایا اہل ایمان کو کام آئیں گی۔ اہل ایمان نے اگر اپنا مال جنہوں نے اچھے کاموں میں خرچ کیا انہیں ان کا وہ خرچ کرنا کام آئے گا، جنہوں نے اپنی اولاد کو اچھا بنا دیا وہ اولادیں بھی کام آئیں گی۔ فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ قرب نہیں دے سکتے تمہیں، دولتیں اولادیں یہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، مگر کس کو قریب کر سکتی ہیں؟ الا من آمن، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، تو اسے پھر اس کی یہ تمام ایکٹیویٹی تمام محنتیں اسے کام آئیں گی۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی برکتیں بھی بیان کی، وما انفقتم من شیء، بہت بنیادی آیت ہے، آیت نمبر 39 سورہ سبا۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، فرمایا فہو یخلفہ، اللہ اسے بہترین بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے مال کو رکھتا نہیں ہے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کر کے اسے لوٹاتا ہے، اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، شیطان بہت خوف دلائے گا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا خوف دلائے گا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا وعدے فرمائے ہیں۔ رب کا وعدہ یہی ہے کہ فہو یخلف، وہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر مزید کچھ مضامین ہے کہ کفار جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کفار نے جو الزام تراشیوں کا رویہ اختیار کیا اور جو پوجا کا یعنی کہ دیگر معبودان باطل کی عبادت کا رویہ اختیار کیا اور عقائد عالم پر الزام، کبھی قرآن پر الزام، ان تمام ان کی نادانیوں اور جہالتوں کو بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے اور پھر انہیں بار بار دعوت دی، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ اگر یہ کفار اپنے سے پہلے قوموں کی طرف ذرا غور کریں تو انہیں اس سے کہیں زیادہ ہم نے طاقتیں دی، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، جتنا ہم نے گزشتہ لوگوں کو دیا اس کے 10ویں کے برابر بھی یہ نہیں پہنچتے۔ یہ کفار قریش فرمایا 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، طاقت میں، باغات میں، زرخیزی میں، تجارت میں، انہیں ہم نے اتنا نوازا، مگر جب انہوں نے بھی انکار کیا تو ہمارے عذاب نے انہیں بھی نہ چھوڑا۔ تو آج جب ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، 10ویں کے برابر بھی یہ نہیں ہے، تو پھر یہ کس بات پر اتنا اعراض اور انحراف اور انکار سے کام لے رہے ہیں؟ یعنی انداز کتنا حسین ہے قرآن کا اور کتنا پرکشش انداز ہے سمجھانے کا، مثال دینے کا اور توجہ دینے کا، دلانے کا۔ تو اس لیے قرآن مجید کا اس انداز سے ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب 12ویں رکوع پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کے آغاز میں ہی قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک نصیحت فرمائی، کفار قریش کو خاص طور پر فرمایا کہ تم الزام لگاتے ہو، جنون کا الزام لگاتے ہو، مجنون ہونے کا الزام لگاتے ہو، کبھی آپس میں بیٹھ جاؤ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، اور ٹھنڈے دل سے غور کرو،
بغض و عناد سے ہٹ کر غور کرو کہ کیا جس نبی پر، جس رسول پر، جس ہستی پر ہم جنون اور مجنون ہونے کا الزام لگاتے ہیں، کیا مجنونوں والی کوئی بات ہے اس کے اندر؟ مجنون تو بازاروں میں شور کرتا ہے، یہ نبی تو وہ ہے جو باوقار لہجے میں بات کرتا ہے، جس کے بولنے میں تحمل، جس کی مسکراہٹ میں حسن و جمال ہے، جس کی ایک ایک ادا حسین ہے، بھلا یہ بھی کبھی مجنون ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنا حسین انداز ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت فکر دی گئی۔ آیت نمبر 46 سے ناظرین سورہ سبا کی، یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یقیناً قابل غور ہے اور ضرور اس کا ہمیں تفصیل کے ساتھ پھر مطالعہ کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ماشاءاللہ آج قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ARYQ TV کا یہی پیغام ہے کہ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی کو قرآن کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش جاری رکھیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔